اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقہ ان فقراء کا حق ہے، احصروا فی سبیل اللہ، جن کو روکا گیا ہے اللہ کے راستے میں۔ یہ صدقہ ان فقراء کا حق ہے جن کو اللہ کے راستے میں روکا گیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے، یعنی کمائی کے لیے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، ناواقف آدمی ان کو مالدار خیال کرتا ہے، من التعفف، مانگنے سے بچنے کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ لیکن تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کی علامات سے پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں الحافا، لپٹ کر۔ یہ آیت ویسے تو اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر مسجد نبوی کے ایک چبوترے میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ صفہ کا معنی چبوترا ہے، وہاں یہ رہتے تھے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھتے تھے۔ گھر بار انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، اور علم دین میں مصروفیت کی وجہ سے کمائی کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے، کہیں گئے تو پھر علم کیسے سیکھیں گے۔ غرض انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی تھی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء جن کو روکا گیا اللہ کے راستے میں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ویسے تو سارے صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے، لیکن یہ خاص طور پر ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر لی تھی۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھیج دیتے تھے کہ ہاں جائیں، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، انہیں دین کی تعلیم دے دیں، اور کبھی جہاد میں جانے کا وہ سلسلہ ہوتا تو یہ جہاد کے لیے بھی تیار ہوتے، کسی مہم میں بھیجنے کا وہ ہوتا تو وہاں جانے کے لیے تیار ہوتے۔ ان کی کوئی کمائی نہیں ہوتی تھی، تو ابتدا میں ان کی حالت یہ بہت زیادہ غربت تھی، ویسے بھی مسلمانوں میں غربت تھی، اور یہ تو بالکل کماتے ہی نہیں تھے، تو یہ اکثر اسی حالت میں رہتے تھے، بھوکے پیاسے ہی رہتے تھے۔ ان میں سب سے جو مشہور ہے، زیادہ مشہور، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا۔ وہاں سے یہ آئے ہیں سن 7 ہجری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں آ کر مسلمان ہوئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے غزوے میں تھے، اور ابھی وہ پورا فتح نہیں ہوا تھا، آخری جو قلعہ تھا وہ رہتا تھا، جس کو پھر آخری قلعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ تو یہ آئے ہیں اور مسلمان ہوئے سن 7 ہجری میں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں صرف 3 سال میسر آئے ہیں، صرف 3 سال۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ کرام نے احادیث نقل کر کے امت تک پہنچائی ہے، ان میں سب سے زیادہ تعداد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ 3 سال صرف ملے۔ کیوں؟ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کرام تو تجارت میں مشغول ہوتے تھے، دوسرے کاموں میں، گھریلو اور کام کاج میں مصروف ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف ہوتے تھے۔ میرا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی گھر بار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بعد میں اگرچہ انہوں نے شادی کی ہے، تب تک انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ تو اس لیے میرا کام ہی یہی تھا کہ میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا ہے اور اس کو آگے امت تک انہوں نے منتقل کیا ہے۔ تو یہ ایک چبوترا تھا، وہاں پر تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، کبھی 70 ہو گئی، کبھی 80 ہو گئی، کبھی 100 ہو گئی، کبھی 150 ہو گئی، کبھی 400 تک بھی تعداد چلی جاتی تھی یہ اصحاب صفہ کی۔ تو یہ مدرسہ سسٹم کی اولین بنیاد وہی ہے صفہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو قائم کیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء آ کے رہ رہے تھے اور ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، کسی نے کچھ کھانا دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو بھوکے رہے، کئی دن بھوکے رہے، کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا، تو یہ سلسلہ ان کا تھا۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں یہ صدقہ ان کا حق ہے۔ ویسے بھی دوسرے فقراء ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا فقیر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہے، وہ تو زیادہ اولا ہے کہ ایک تو وہ فقیر ہے، دوسرا اس نے فقر اللہ کے دین کے لیے اختیار کیا ہے کہ وہ کوئی کام کاج نہیں کر رہا، کوئی جاب نہیں کر رہا، کسی جاب کو جوائن کر لیتا ہے تو پھر دین کی خدمت اس کی رہ جاتی ہے، وہاں وہ نہیں کر سکتا دین کی خدمت۔ تو ایسے یا یہ کہ وہ دین کا طالب علم ہے، دینی علوم سیکھ رہا ہے اور وہ مستحق ہے، تو وہ تو سب سے زیادہ حقدار پھر وہی ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فقیر بھی ہے اور فقر بھی اللہ کے دین کی وجہ سے اس نے اختیار کیا ہوا ہے، دین کی خدمت کی وجہ سے اختیار کیا ہوا۔ تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقہ حق ہے ان فقراء کا جن کو اللہ کے راستے میں روکا گیا ہے، اور اسی اللہ کے راستے میں مصروفیت کی وجہ سے لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو مدارس کا سلسلہ ہے وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے کہ وہاں ان کو کوئی حکومتی فنڈ کوئی نہیں دیتا اور وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور کسی کو حفظ کروا رہے ہیں، کسی کو قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں اور حدیث پڑھا رہے ہیں، فتاوی قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں دینی اعتبار سے۔ مطلب یہ ہے کہ قوم کی ضرورت جو دینی ضرورت ہے اس کو بہترین طریقے سے وہ سر انجام دے رہے ہیں مدارس جو یہاں پر جس کا، تو اس کی کوئی سرپرستی نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ مسلمان وہاں پر اپنے اس استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، اگرچہ سلسلہ ہے ان کا، لیکن کچھ مدارس ایسے ہیں جو کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں اور مانگتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی سفر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں وہ ہے مصروف ہیں۔ اور یحسبهم الجاہل اغنیاء، ناواقف شخص انہیں مالدار سمجھتا ہے، من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے، وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو یہ ناواقف شخص سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ تو کسی سے نہیں مانگ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تعرفهم بسیماہم، ان کے علامات سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اچھی غذا پیٹ بھر کر کھا رہا ہو اس کے چہرے کا رنگ الگ ہوتا ہے، اور وہ شخص جو مختلف قسم کے مالی مسائل کا شکار ہو اس کے چہرے کا رنگ الگ ہوتا ہے، اس کے کپڑوں کا اور اس کے دوسرے چیزوں کا وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہی نہیں ہیں، تو یہ لوگ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تو لہذا جہاں کہیں بھی ہمیں ایسا کوئی شخص نظر آ جائے کہ جس نے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کی ہے اور اس دین کی خدمت کی وجہ سے وہ اپنے لیے کوئی معاشی ضروریات کی کوئی سبیل نہیں بنا پا رہا ہے، تو اس کی معاشی ضروریات پوری کرنا اور اپنے صدقات اسے دے دینا، یہ سب سے زیادہ یہی لوگ مستحق ہے اس کے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بہتر طریقے سے وہ معلوم ہے کہ کیسے خرچ کرتے ہو، کہاں خرچ کرتے ہو، کس نیت سے خرچ کرتے ہو، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اخلاص کے ساتھ صحیح جگہ میں خرچ کر لیا وہ بھی اللہ کو علم میں ہے، اللہ اس کا جزا دیں گے، اور اگر غلط طریقے سے خرچ کر لیا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کا بھی سزا دیں گے۔
الذین ينفقون، اس سلسلے کی آخری آیت ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ، صدقات، جو کہ ان 2 رکوعات میں اور تیسرے رکوع کی یہ ایک آیت بھی اسی مضمون سے متعلق ہے، اگرچہ اس کا تعلق پھر اگلے مضمون کے ساتھ بھی ہے جہاں پر ربا اور سود کا حکم آ رہا ہے. جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ان چند رکوعات میں ایک تو پہلے 2 رکوعات میں انفاق کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر ربا کا ذکر ہے، سود کا ذکر ہے. تو یہ اگرچہ اس کا تعلق یہ اگلے رکوع سے ہے، اس آیت یہ اگلے رکوع میں شامل ہے، لیکن اس میں بھی وہی انفاق کا ہی ذکر ہے، چونکہ اس سے متصل بات سود کا ذکر ہونا تھا. اور سود اور انفاق یہ سود جو ہے، سود یہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ جیسے پیچھے دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ، یعنی کون سا مال ہم خرچ کر لیں؟ تو اللہ نے جواب میں کیا، قل العفو، ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. سودی نظام کہہ رہا ہے کہ آپ کی سیونگز جو ہیں وہ ہمیں دو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے ہمیں دو، ہم اسے زیادہ سود پر آگے دے دیں گے اور اس سود کا کچھ حصہ ہم آپ کو دے دیں گے. اس طرح بیٹھے بیٹھے آپ کے پیسے جو ہے نا آپ کو منافع کما کر دے دیں گے. تو سودی نظام یہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. 2 رکوعات میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، تیسرے رکوع سے سود کا ذکر ہے، اور اس سود کے ذکر کرنے سے پہلے بھی وہی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک آیت وہاں پر ذکر کر لی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سود ہے. تو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموال، اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، یعنی کسی بھی وقت، ہر وقت خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، چھپکے سے اور اعلانیہ طور پر، جہاں اعلانیہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں اعلانیہ کرتے ہیں، اور جہاں اعلانیہ کی ضرورت نہیں ہے وہاں چھپکے سے کرتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے پروردگار کے پاس. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا آگے والے آلات میں جو آئیں گے. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ پچھلے جو کچھ چھوڑ کے یہاں سے گئے ہیں اس پر کوئی غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ ہم نے یہ چھوڑ کے گئے ہیں، ہم یہ چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی غم بھی نہیں ہوگا ان پر، اور نہ اگلے لمحات کا کوئی خوف ہوگا. تو یہ تھی انفاق فی سبیل اللہ کی آیات، کہ جس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. اتنی زیادہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کا جو حکم دیا ہے، تو اگرچہ یہ زکوٰۃ اور دوسرے صدقات واجبہ جو واجب ہے ادا کرنا، فرض ہے، ان کے علاوہ مسلمان پر دوسرے کوئی خرچ کرنا اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن اتنی ساری آیات صرف ایک ایسے عمل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے کہ جو اگرچہ نفل ہے لیکن اس کی کتنے زیادہ ثواب ہیں، اور اس کا معاشرے میں اس کا معاشرے کو کتنا بڑا فائدہ ہے، تو اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے. تو ان آیات کے حکم کو ہرگز بھی کوئی بھی مسلمان نظر انداز نہیں کر سکتا، اور ان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات سے اضافی جو مال ہمارے پاس بچے وہ مستحقین تک پہنچائیں، اور اس کا نظریہ یہی ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھرپور صلہ دے آخرت کے اعتبار سے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب.